دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک اسلان نوان کا سلام۔ خبر یہ ہے کہ ارشد شریف کے گھر میں چیف آف آرمی سٹاف تشریف لے کر گئے ہیں، کچھ باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، کچھ وعدے وہاں پہ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ بھی میں زیر بحث لے کر آنا چاہوں گا۔ اعظم سواتی صاحب کے معاملے کو میں پہلے ڈسکس کر لوں۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کورٹ نے ان کو رہا کرتے ہوئے کہا کہ ان پہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سب خارج کر دینے چاہیے۔ جیسے ہی وہ مقدمات خارج ہو جائیں گے ویسے اعظم سواتی صاحب گھر جا سکیں گے، اور بلوچستان نے کورٹ نے اعظم سواتی صاحب کو پروانہ جاری کر دیا، اور یقیناً اعظم سواتی صاحب گھر جا رہے تھے کہ اچانک قانون حرکت میں آتا ہے، اور قانون کے حرکت میں آنے کے فوراً بعد معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی پولیس جو پورے پاکستان کے جو سرویز ہوئے ہیں ان سرویز کے اندر پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ پولیس کا، لیکن یہاں پر محنت کرتے ہوئے دکھائی دیا ہمیں۔ سندھ پولیس نے حرکت کی، سندھ پولیس نے وزیر اعلیٰ کا جہاز مانگا کہ انہیں یہ نہایت مطلوب ہے اور ایسے دہشت گرد کے لیے مطلوب ہے جو شاید ایک دن کے لیے بھی باہر آ گیا تو شاید قانون کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ وہ وزیر اعلیٰ کے جہاز لیتے ہیں، وہاں کوئٹہ پہنچتے ہیں، وہاں سے ان کو سپرداری کرواتے ہیں، انہیں لیتے ہیں اور واپس کراچی جاتے ہیں، اور کراچی جا کر زرداری صاحب کے شہر لاڑکانہ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں ایک جانب تو ایک شخص دو اشخاص جن کی ایف آئی آرز درج نہیں ہو رہی، وہ پیٹ کر مر گئے ہیں، ایک کو 3 گولیاں لگی ہیں، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اس کی مرضی کے مطابق، اور ایک ماں جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اس کی ایف آئی آر اس کی مرضی کے مطابق درج نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب ایک شخص نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے بدلے میں اس کے اوپر 7 8 یا 10 یا درجنوں ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں۔ تو اس ملک پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس وقت ہر ایک کے لیے تمسخر بنا ہوا ہے، مذاق بنا ہوا ہے، تماشا بنا ہوا ہے، بھونڈا مذاق بنا ہوا ہے کہ ایک کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے قانون اور۔ اس ملک پاکستان میں جب تک یہ معاملات ہوتے رہیں گے تب تک اس ملک پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی، تب یہ چور، لٹیرے، کرپٹ اور سلگش بے ایمان لوگ ہمارے اوپر آ کے حکومت کریں گے، تب یہ ملک پاکستان کا دیوالیہ ہوتا رہے گا جب ہم چوروں، لٹیروں اور کرپٹ لوگوں کو چھوٹ دیتے رہیں گے، ڈھیل دیتے رہیں گے۔ تب تک اس ملک پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا، کچھ نہیں سنورے گا جب تک ہم اس ملک پاکستان میں رہ کر اس ملک پاکستان کے قوانین اور اس ملک پاکستان میں رہنے والوں کی طبیعت ٹھیک نہیں کر لیتے۔ خیر، اب میں بات کروں گا کہ چیف جسٹس آف آرمی سٹاف ارشد شریف کے گھر گئے ہیں اکارڈنگ ٹو نیا پاکستان اور صابر شاکر صاحب، اور انہوں نے وہاں جا کر کہا ہے ماضی جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ پابند سلاسل ہوں گے، اور آپ ہمیں موقع دیں اور ٹائم دیں۔ دیکھیں، یہ ایک اچھا گیسچر ہے اور اس بات پہ میں یقین رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہونا بھی ایسا چاہیے، لیکن قوم کی توقعات ہیں چیف آرمی سٹاف سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں، کرپشن کے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں، اور دیگر معاملات اس ملک پاکستان میں ہم فیس کر رہے ہیں جن کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنا جلد از جلد ہو سکے اتنا اس ملک پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ باقی آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے اس ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور محفوظ بھی رہیں، اور جس شخص اس ملک پاکستان کا برا چاہا اللہ اس کی نسل غارت کرے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔